تو ناظرین، آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ہندوستان میں ہونے والا حالیہ فضائی حادثہ، جس میں ہندوستان نے بدھ کے روز نیلگرس میں کنور کے مقام پر ایک ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا ہے، اور ملک کا جو پہلا چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ مدھولکا سمیت 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ دنیا بھر میں فضائی حادثے ہوتے رہتے ہیں اور ان کی امپلیکیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں VIP لوگ جو ہیں نا وہ سوار ہوتے ہیں۔ تو اس حادثے کو اگر دیکھا جائے کہ جب ہندوستان کی فضائیہ کا MI-17V5 ہیلی کاپٹر ایک بھاری جنگل والے علاقے میں گرا، تو وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے جو ہے نا ابھی پارلیمنٹ میں جو راج سبھا ادھر کی ہے ہندوستان کی، اس میں انہوں نے جو اعلان کیا ہے کہ جی ابھی اس کی انکوائری ہوگی، جس کی جو ہے نا ایک انہوں نے کمیٹی بنائی ہے کہ ایئر مارشل منمندر سنگھ، ایئر آفیسر کمانڈنگ ان چیف، ایئر آفیسر کمانڈنگ ان چیف، ٹریننگ کمانڈنٹ جو ہے نا ایک 3 ممبرز کی کمیٹی ہے، وہ اس واقعے کی جو ہے نا تحقیق کریں گے۔ اب IAF جو ان کے سربراہ ایئر چیف مارشل RV چودھری، وہ جائے حادثہ کا دورہ کر چکے ہیں، اور کاکپٹ کی آواز، فلائٹ ڈیٹا ریکارڈرز، اس کو بھی ہندوستان کے جو ہیں اہلکار انہوں نے ریٹریو کر لیا ہے۔ ابھی تک اس پہ تفتیش ہو رہی ہے کہ یہ حادثہ ہوا کیسے۔ ضرورت یہ ہے کہ اس کی انکوائری مکمل اور تیزی سے کی جائے، اور اس کی وجہ جو بھی ہے اس پہ ابھی دنیا بھر میں قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جی ARY میں جو ہے اس کی ایک ویڈیو دکھائی گئی کہ جو فضا میں ہی ہے وہ ہیلی کاپٹر جلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بعد میں ابھی ایک اور فوٹیج آئی ہے کہ جس میں وہ دکھایا گیا کہ گھنے جنگل میں وہ گرتا ہے، فضا میں جل کے نیچے نہیں آیا بلکہ نیچے گرتا ہے، اور پھر اس میں جو ہے آگ لگ جاتی ہے۔ اور یہ جو ہے ہیلی کاپٹر، یہ دنیا بھر میں اعلیٰ فوجی رہنماؤں کو ادھر ادھر لے جانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، بڑے ریلائبل، قابل اعتماد ہیلی کاپٹر سمجھے جاتے ہیں۔ اب آ جائیں جنرل راوت پہ۔ ان کے بارے میں آپ نے شاید وہ جو ہے ٹک ٹاک یا دوسرے میمز کی جو ہیں سائٹس، ان پہ دیکھا ہوگا کہ وہ بہت پاپولر قسم کے ایک فوجی تھے، جو فوجی کم اور پبلک فگر زیادہ تھے، ترچھی ٹوپی رکھتے تھے اور ایسے بیانات دیتے تھے جو عموماً فوج کے ڈیکورم کے خلاف ہیں، یا فوجی عموماً اس طرح بیان نہیں دیتے۔ بعض اوقات انہوں نے بڑے ایروگنٹ قسم کے بھی بیانات دیے کہ جی کشمیریوں کا ہم DNA جو ہے نا وہ چینج کریں گے۔ اب ادھر پاکستان میں یا دنیا بھر میں یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جی دیکھیں اب اس کی اپنی باڈی کو پہچاننے کے لیے DNA کرانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو یہ قدرت کا انتقام ہے۔ خیر، ان باتوں سے ہٹ کر جنرل راوت نے جب CDS کے طور پر 2 سال پہلے اپنا وہ عہدہ سنبھالا، تو 31 دسمبر 2019 کے بعد، وہ پہلے آرمی چیف تھے تو 31 دسمبر 2019 کو ریٹائر ہوئے۔ جیسے آرمی چیف ادھر ہمارے ہیں باجوہ صاحب، ان سے پہلے کیانی صاحب، راحیل شریف صاحب، تو اس طرح کا وہ ادھر کے آرمی چیف تھے نمبر 1 پوزیشن پہ۔ تو اس ریٹائرمنٹ کے بعد چونکہ ان کی فوج کو، انڈین فوج کو بہت ضرورت تھی، تو انہوں نے ان کو CDS لگا دیا، تو وہ ایک نئے کردار میں کہتے ہیں پھسل گئے، اور ہندوستان کو سیف کی آپریشنل صلاحیتیں فراہم کرنے کے لیے ان کے بہت سے منصوبے انہوں نے شروع کیے جو ابھی تک چل رہے ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈین حکومت کیا ان کی جگہ پہ کوئی اور CDS لگائے گی کہ نہیں لگائے گی۔ ہندوستان کے جو میڈیا ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان
ان کے جانشین کی تقرری میں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک کیونکہ اس وقت جو ہندوستان کے حالات ہیں کہ وہ چائنا کے ساتھ بھی جارحیت کے اس میں ہے، پاکستان کے ساتھ ان کی جارحیت چل رہی ہے، تو بھارت نے ایک خود ساختہ سے اپنے سیلف کریٹڈ سیکیورٹی چیلنجز اپنے لیے کریٹ کیے گئے ہیں۔ تو ابھی جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے جو چائنا اور ہندوستان کی بارڈر ہے، ادھر پہ صورتحال ابھی تک کشیدہ ہے، اور ہندوستان اور چینی فوجی ایک دوسرے کو گھور رہے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں۔ تو جنرل راوت جو کہ حکمران اسٹیبلشمنٹ سے قریبی تعلق رکھنے والے جانے جاتے تھے، تو وہ کبھی جو انڈیا کو درپیش چیلنجز ہوتے تھے تو وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ کھول کے بات کرتے تھے، اور کبھی کبھی سیاسی تنازعات میں بھی کود پڑتے تھے، جو کہ بالکل ایک غیر فوجی رویہ ہے۔ کارگل جنگ میں جو ہے نا بپن راوت کا نام بہت کھول کے سامنے آتا رہا ہے، اور انہوں نے کارگل جنگ کے بعد ایک انڈین حکومت کو ایک سفارش کی تھی کہ ہمیں سی ڈی ایس کا تصور جو ہے انہوں نے پیش کیا تھا کہ اس میں ہمیں ایک بندہ چاہیے۔ اب یہ کارگل جنگ ہوئی تھی 2000 میں اور یہ بنے 2019 میں، تو اس سفارش کو انڈیا نے 19 سال کے بعد جو ہے نا وہ عملی جامہ پہنایا ہے۔ تو جنرل بپن راوت کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا سی ڈی ایس ایک اور لگاتا ہے یا نہیں لگاتا، اور جو جنرل بپن راوت نے اپنے چیلنجز انڈیا کے لیے کھڑے کیے تھے، کیا وہ ایسے ہی چلتے رہیں گے یا انڈیا اس میں کوئی پالیسی لے آئے گا، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں۔